اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی میرے اپنے شہر کی ہے۔ جی ہاں، گزشتہ کل میری اپنی برادری، میرا اپنا سماج، جسے ہم بکر قصاب سماج یا مہاراشٹر میں کھاٹک برادری کہتے ہیں، اور گجرات ایم پی میں قریشی برادری کے نام سے انہیں جانا جاتا ہے۔ کھاٹک لفظ جو ہے وہ عام طور سے یہاں مہاراشٹر میں استعمال ہوتا ہے۔ اس سماج کا میں راشٹریہ ادھیکش بھی ہوں۔ مجھے خوشی ہے، اور خوشی کے ساتھ میں یہ خبر سنا رہا ہوں کہ میرے اپنے سماج میں نکاح کو آسان کرنے والی مہم جو برسوں پہلے میں نے بیانات کے ذریعے سے چھیڑی تھی، الحمدللہ خوشی اب ہو رہی ہے کہ لوگ اس بات کو سمجھ رہے ہیں، نکاح کو آسان کر رہے ہیں۔ جگہ جگہ ہماری برادری کے باقاعدہ اجتماعی نکاح ہو رہے ہیں۔ ابھی مدھیہ پردیش کے برہان پور میں ہوا، گجرات کے سورت میں ہوا، باڈولی میں ہوا، اور پھر مہاراشٹر میں الگ الگ جگہ بھوساول میں ہوا، جلگاؤں میں ہوا۔ تو اجتماعی نکاح کے ذریعے سے بھی ہم برادری کو فضول خرچی سے بچا رہے ہیں۔ اور دوسری اچھی بات یہ کہ ہمارے جلگاؤں کے ذمہ داروں نے کچھ ایسی محنت بھی کی ہے کہ ہمارے جلگاؤں میں کئی منگنی کرنے آئے تھے، اور الحمدللہ عقد ہو گیا، نکاح ہو گیا۔ جی ہاں، گزشتہ کل بھی ہمارے جلگاؤں شہر میں باقاعدہ بھوساول کی بارات آئی تھی، اور وہ منگنی کرنے کے لیے آئے تھے، لیکن الحمدللہ یشسوی فاؤنڈیشن اور ہماری کیا کہتے جلگاؤں شہر کے اور ضلع کے جتنے ذمہ دار ہیں، ان سب کی محنتیں رنگ لائی، اور کل کی بھی منگنی باقاعدہ عقد میں، نکاح میں تبدیل ہو گئی۔ تمام ذمہ داروں نے خوشیوں کا اظہار کیا۔ اس موقع پر گزشتہ کل میں خود وہاں پر موجود تھا۔ یعقوب بھائی نے مجھے فون لگایا، کیونکہ میں منگنیوں میں جاتا نہیں ہوں۔ یعقوب بھائی نے مجھے فون لگایا کہ مفتی صاحب منگنی نہیں، اب شادی ہی ہو رہی ہے، تو میں خوشی وہاں پر پہنچا۔ میں موجود تھا، محترم اعجاز ملک صاحب، عبدالعزیز سالار صاحب، اور ہماری برادری کے ذمہ داروں میں جو ہے صادق بھیا ہے، ایبا ماموں ہے، الطاف پڈاری ہے، شریف بھائی ہے، محمود بھائی ہے، اور بھی ہو سکتا میں کسی کا نام بھول رہا ہوں، معاف کر دینا، مگر تمام ذمہ داران موجود تھے، اور بڑا اچھا نظارہ گزشتہ کل دکھائی دیا۔ ہم لوگوں نے مبارکبادیاں پیش کی، اور اخیر میں اعجاز ملک صاحب نے اور ہم نے دولہے کو ایک کتاب ازدواجی زندگی جو پیر ذوالفقار نقشبندی کی لکھی ہوئی ہے، مرحوم عبدالغفار ملک صاحب ہر شادی میں دلہا دلہن کو یہ کتاب ہدیے کے طور پر دیتے تھے۔ اس کتاب میں دلہا اور دلہن کیسے زندگی گزارے اور زندگی کیسے خوشگوار ہوگی، اچھی ہوگی، یہ تمام چیزیں پیر ذوالفقار نقشبندی نے بڑے پیارے انداز میں قلم کی ہے۔ تو یہ کتاب ہم نے آخر میں باقاعدہ نکاح کے بعد مبارکباد پیش کرتے ہوئے یہ کتاب تحفے میں دی، اور گزشتہ کل کی منگنی نکاح میں تبدیل ہو گئی۔ سب لوگوں نے خوب خوشیوں کا اظہار کیا، اور دلہا دلہن کے رشتہ داروں اور ماں باپ کو بھی مبارکبادی پیش کی۔ دیکھیے ماشاءاللہ، وکیل اور گواہ دلہن کے دستخط کے لیے گئے ہیں، جب تک یہ آتے نہیں اپن کچھ کر بھی نہیں سکتے، ہے نا؟ لیکن میں اعجاز ملک صاحب، بٹو بھائی یہاں پر موجود ہیں، شہر کے ذمہ دار بھی موجود ہیں، اور برادری کے بھی تمام ذمہ دار موجود ہیں۔ میں تمام کی طرف سے دونوں فیملی، دونوں پریوار کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد دیتا ہوں، اور ساتھ ہی جن لوگوں نے یہ کوشش کی، یہ بھی بڑی بات ہے۔ مجھے یعقوب نے کا فون آیا، میں 1 صدی تک پہنچ گیا تھا، بولے بابا منگنی نہیں ہو رہی، شادی ہو رہی، مطلب پکا؟ تو بولے ہاں پکا، مطلب پھر میں واپس آ رہا، تو میں واپس آیا۔ یقین مانو، جیسے ابھی نثار جناب نے کہا نا، پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ، زور سے کہہ دو ایک بات، صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ نکاح کو آسان کرو، اور 3 مرتبہ پیارے نبی نے کہا، اے لوگوں نکاح کو اتنا آسان کرو، اے لوگوں نکاح کو اتنا آسان کرو، نکاح کو اتنا آسان کرو۔ پیارے نبی کے جملے یہ، اے لوگوں نکاح کو اتنا آسان کرو کہ زنا، بدکاری، حرام کاری مشکل
آج آپ سب ذمہ دار بیٹھے ہیں, ہم لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ منگنیاں اتنی خطرناک ہو رہی ہے کہ اس میں 2-3 غریب بچیوں کے نکاح ہو سکتے ہیں. یہ عورتیں بھی میری بات کو سن رہی ہے, میں ان کے سامنے بھی کہہ رہا ہوں کہ دیکھو نبی کے الفاظ ہیں, پیارے لاڈلے نبی کے الفاظ ہیں کہ نکاح کو آسان کرو, زنا کو مشکل کرو, حرام کاری کو ختم کرو. نکاح آسان ہوگا تو انشاءاللہ زندگی میں برکتیں آئیں گی, زندگی میں خوشیاں آئیں گی. ابھی دیکھیے قاضی صاحب نکاح پڑھائیں گے, اور نکاح پڑھانے کے بعد جب دعا ہوگی, دعا تو دعا میں الفاظ کیا ہوگے؟ قاضی صاحب میری بات کو سن رہے ہیں, دعا میں الفاظ کیا ہوگے؟ اے اللہ اس جوڑے میں ایسی محبت ڈال جیسے حضرت آدم اور حوا میں تھی. اے اللہ اس جوڑے میں ایسی محبت ڈال جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی بیویوں میں تھی. یہ دعا ہوگی. لیکن میرے پیر صاحب حضرت شیخ ذوالفقار نقشبندی جو پڑوسی ملک میں رہتے ہیں, پوری دنیا کے بڑے عالم ہیں, میرے پیر صاحب ایک جملہ کہتے ہیں کہ یاد رکھو تم وقت کے ولی کو بھی لا کر یہ دعا کرواؤں گے, اور اگر تم نے نکاح میں گناہ کیا ہے, غلطیاں کی ہے, اللہ رسول کو ناراض کیا ہے, تو زندگی میں خوشیاں نہیں آ سکتی. تو میں مبارکباد دوں گا کہ بہت اچھا کام یہاں پر ہوا ہے, اور وکیل گواہ آ گئے ہیں. ان کے آنے کے بعد میں 1 منٹ بھی بات کرنا ہونا ہے, سمجھنا بہت بھاری جاتا ہے بیٹھنا, اس لیے وکیل گواہ آ گئے ہیں. تو میں راشٹریہ ادھیکش ہونے کے ناطے, برادری کا ذمہ دار ہونے کے ناطے, جلگاؤں کی پوری ٹیم کی جانب سے, جلگاؤں کے تمام ذمہ داران کی جانب سے, عبدالعزیز سالار صاحب, اعجاز ملک صاحب, ان کا بھی وکیل بن کر میں ان کی جانب سے بھی آپ تمام کو مبارکباد دیتا ہوں. گزارش کرتا ہوں کہ دونوں فیملیوں کے لیے ایک بار زوردار تالی بجا کر ان کا سواگت کریں. بہت اچھا کام ہوا ہے, اللہ تعالیٰ خوب قبول کرے. آمین و آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.